قسط نمبر 46۔ اس ادا سے بھی آشنا ہوں تجھے اتنا جس پہ غرور ہے، میں جیوں گا تیرے بغیر بھی مجھے زندگی کا شعور ہے، نہ ہوس مجھ میں زر کی ہے نہ طلب کسی کے شباب کی، تیرے چشمے ناز کی خیر ہو مجھے بن پیے ہی سرور ہے، جو سمجھ لے مجھ کو بے وفا تو اس میں میری کیا خطا، یہ خیال ہے تیرے ذہن کا یہ تیری نظر کا قصور ہے، اے سن میرے ہمدم میں نکل کے بھی تیرے نام سے نہ گروں گا اپنے مقام سے، جگنو رات کو کروٹیں بدلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سر ہاتھ میں تھام کر سوچوں کے بھنور میں ڈوبتے ابھرنے لگا، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ اس نے خود سے سوال کیا، نیند کیسے آتی؟ آج ہی تو اس نے گھر فون کر کے بتایا تھا کہ وہ لوگ لندن سے امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں اور وہاں اپنا بزنس شروع کریں گے اور شاید کچھ عرصہ بعد رابطہ نہ کر سکیں، لیکن بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا بھلا کاروبار سیٹ تھا لندن میں تمہارا۔ جی ماما جانی، لیکن میری سوچ سے بہت کم، ابھی میرا ہدف بہت کم ہے، جب مطمئن ہو جاؤں گا تو سب سیٹ ہو جائے گا، پھر ہم لندن آ جائیں گے۔ اس نے ان کو دلاسا دیا، حقیقت میں وہ خود کو دلاسے دے رہا تھا، جو بویا تھا وہ تو کاٹنا ہی تھا، تم سے پہلے ہی کم ہی بات ہوتی تھی، جانیہ ہی روزانہ بات کیا کرتی تھی اور اب بھی وہی کرے گی، ہماری خیر خبر تو وہی لے لیتی ہے، تم سے کون سی امید ہے؟ لگے ہاتھوں انہوں نے اسے بھی سنا دی۔ چلیں کوئی بھی کرے، بات ایک ہی ہے، میری عادت تو آپ واقف ہیں اور وقت بھی کم ملتا ہے، ہاں یوں کہو نا کہ اب ماں باپ بہن بھائی نظر نہیں آتے، وہ بہو ہو کر بھی بیٹی بن گئی اور تم، سوری ماما جانی، بس تم یوں کرو نا، پاکستان لوٹ آؤ۔ آ جاؤں گا لیکن کچھ وقت لگے گا۔ اچھا جانیہ سے بات کراؤ، وہ ہکلا گیا، کیوں کیا ہوا؟ پھر کوئی مسئلہ بن گیا کیا؟ نہیں ماما، بس وہ گھر پر نہیں ہے، اپنی دوست کے ساتھ باہر گئی ہے، کچھ چیزیں لانی تھی نا اس کو، تو میں نہیں جا سکا، اس کو بھیج دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ جی ماما جانی۔ چلو میں اس کے نمبر پر ٹرائی کرتی ہوں، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، کیا کرتا؟ آخر جھوٹ کب تک چلتا؟ آخر ایک دن کھلنا ہی تھا، لیکن جب تک ہوتا اسے چھپانا ہی تھا۔ ماما ایک خوشخبری سناؤں آپ کو؟ کیا میں دادی بننے والی ہوں؟ انہوں نے اس کا جملہ اچکتے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے ماما جانی۔ وہ ڈھیسا گیا، تو پھر آخر کب پوری کرو گے یہ خواہش؟ جب مالک کا کرم ہوگا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جانیہ بھی میرے ساتھ آفس جوائن کرے گی، وہ بھی میرے ساتھ مصروف ہو جائے گی، اگر ہم لوگ جلد رابطہ نہ کر سکے تو پریشان نہ ہونا، اب کی بار جانیہ کو دیکھیں گی تو ایک بدلی ہوئی جانیہ ملے گی آپ کو۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تو کچھ غلط ہی لگ رہا ہے، جب تک جانیہ سے بات نہ ہو میری تو میرا دل ہلتا ہی رہے گا، میرا اعتبار کریں ماما، میں سب سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اس کا خیال رکھنا، وہ بے سہارا ہو گئی ہے، ہمارے علاوہ اس کا ہے ہی کون، اور خاص کر تم اس کا واحد سہارا ہو، کاروبار جتنا بھی پھیلا لو لیکن اس کا حق اسے دینا، پہلے کی طرح مت کرنا اس کے ساتھ، اس لیے تو جانیہ کو اپنے ساتھ آفس میں لگا لیا ہے، اب وہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہے گی تو اس کو شکایت بھی نہیں ہوگی، بلکہ تنگ آ جائے گی مجھ سے اور پھر شکایت کرے گی کہ میں بہت تنگ کرتا ہوں اسے۔ وہ مصنوعی پھیکی سی ہنسی ہنس دیا، ہاں بیٹا، اللہ تم دونوں کو یوں ہی خوش رکھے، بس خیر کی خبر ہی ملتی رہے۔ جی ماما آپ بے فکر رہیں۔ اس نے سب کو سلام دعا اور خیال رکھنے کا کہہ کر فون بند کر دیا، اس سے زیادہ وہ ان کو جھوٹی تسلیاں نہیں دے سکتا تھا، جو کچھ اس نے جانیہ کے ساتھ کیا تھا، اگر اس کی بھنک بھی انہیں پڑ جاتی تو وہ ہر اس جگہ پہنچ جاتی جہاں وہ ہوتا، اسی لیے وہ پردے پر پردے ڈال رہا تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اس کے پاس۔ اس کے بعد اس نے ایک دوبارہ اور کال کی ہوگی، بہت مختصر سی، اور اس سے جانیہ کا پوچھا اور بات کروانے کو کہا تو اس نے کہا، وہ سیل نہیں رکھتی اب، کیونکہ اب ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اب بالکل ٹھیک ہے اور کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ بات کرواؤ اس سے۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں مما، ابھی کراتا ہوں، اس نے ان کو کہا اور بولا، جانیہ آ جاؤ یار، پہلے بات کر لو پھر کر لینا جو کر رہی ہو۔ اس نے ان کو یہ احساس دلایا جیسے وہ اس کے پاس ہی ہو،
پلیز تم بعد میں تفصیل سے بات کر لینا، فی الحال ابھی آ جاؤ۔ آتی ہے مما، اس نے ان کو کہہ کر سیل جیسے جانیہ کو تھمایا۔ لو پکڑو سیل اور مما جانی کی تسلی کرا دو۔ مما جانی یہ لیں بات کریں، اور اگلے پل اس نے کال ڈراپ کر دی اور میسج سینڈ کیا، ایرر آ رہا ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے نمبر ہی تبدیل کر لیا، لیکن اتنا ضرور کیا، جانے کس جذبے کے تحت نیا نمبر جانیہ کو سینڈ کر دیا۔ کوئی اس کے لیے پریشان تھا، جی رہا تھا یا مر رہا تھا۔ اس نے دل کو مضبوط کر لیا اور اپنی دنیا میں گم ہو گیا، جانیہ کی یاد میں زندگی گزارنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ کھوتا جا رہا تھا۔ اس نے سارا بزنس کھو دیا، ختم ہو گیا سب۔ جب وہ سوچنے بیٹھتا تو اسے احساس ہوتا سب جانیہ کی وجہ سے ہوا۔ اس کے جانے سے وہ کیا گئی، اس کا سکون، اس کی نیندیں، روپیہ پیسہ سب اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے گرد الاؤ جل رہا تھا اور وہ اس لاؤ کی آنچ سے دھیرے دھیرے سلگ رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، لیکن ابھی اس میں ہمت باقی تھی۔ اسے خود کو اس لمحے تک جلانا تھا جب تک وہ جانیہ کے سامنے ہار نہیں جاتا۔ ہار جانا ہی جانیہ کی فتح ہوگی، اس کی جیت ہوگی، اور جگنو کے نصیب میں مات لکھی تھی، صرف مات۔ کیا وہ گزرے ہوئے تمام دن، وہ محبت بھرا وقت جو میرے اور تمہارے درمیان گزرا تھا، اب لوٹ کر آ سکتا ہے؟ یہ سوال وہ کئی مرتبہ جگنو کے تصور سے کر چکی تھی۔ اب تصور میں ہی اس سے باتیں ہوتی تھیں اور ملاقاتیں خوابوں میں ہوتی تھیں۔ اب بھی اس کے ہاتھ میں اپنی پرانی یادوں کا البم تھا۔ ایک ایک صفحے پر ان کی محبت بکھری ہوئی تھی، یادیں جھانک رہی تھیں، ماضی کی خوشگوار محبت بھری یادیں۔ وہ حسین وقت جو اب اس کے لیے خیال و خواب ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ میں اپنی اور جگنو کی وہ یادگار اور حسین تصویر لرز رہی تھی جس میں وہ جگنو کی باہوں کے گھیرے میں تھی۔ تحفظ کا ایک نہ مٹنے والا احساس، پناہ کا ایک خوبصورت انداز اپنے اندر کتنا سکون لیے ہوئے تھا۔ آج سے تقریباً 3 برس پہلے وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ تونسا جھیل پر پکنک پر گئے تھے۔ ان دونوں کی نئی شادی ہوئی تھی اور جگنو سب کے سامنے بھی اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ یہ تصویر بھی ان ہی لمحوں کی ایک یادگار تھی جب وہ چہل قدمی کرتے ہوئے اپنی فیملی سے بہت دن نکل آئے تھے۔ تب اس کا شریر دیور ان کے پیچھے کیمرہ لے کر آ گیا تھا۔ بھابھی، بھائی کے ساتھ ایک یادگار تصویر ہو جائے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں ضرور، جگنو نے اسے پکڑ کر قریب کر لیا۔ وہ حمزہ کے سامنے ہچکچانے لگی۔ ارے یہ یار، کیا شرمانا۔ جگنو باز نہ آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ اسی لمحے اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا تو اس نے جلدی سے جگنو کو تھام لیا۔ اس کے دیور نے وہ یادگار لمحہ ہمیشہ کے لیے کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا۔ اب وہ لمحہ ایک کسک بن کر اس کے دل میں سمٹ آیا تھا۔ وہ بھی کیا دن تھے۔ ایک آہ سی اس کے لبوں سے آزاد ہوئی اور فضاؤں میں کہیں تحلیل ہو گئی۔ وہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، فلمیں دیکھ دیکھ کر بھی بور ہو چکی تھی۔ اپنی خشک اور بور زندگی کب تک بہلاتی؟ زندگی گزارنے کے لیے اٹل شے اور مقصد تو میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہم آہنگی ہے جو اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی، اور وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ جگنو اس سے دور ہو گیا ہے۔ وہ اب گھر میں کہاں زیادہ وقت دیتا، نیا کاروبار شروع کیا ہے، نیا بزنس شروع کیا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، محبت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس جواز پر اسے حیرانی ہوئی تھی، اسے یقین نہیں آتا تھا یہ سب کچھ اب جگنو کہہ رہا تھا، وہ جو محبت میں مر جانے کی باتیں کیا کرتا تھا۔ زندگی سے اگر محبت رخصت ہو جائے جانیہ، تو پھر کچھ نہیں رہتا۔ یہ جگنو کہاں کرتا تھا جو اب خود ترک محبت کر بیٹھا تھا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ اس کی تصویر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اب بھی جگنو اس کے آس پاس محبت بھری سرگوشیاں کر رہا ہو، کوئی محبت بھری سرگوشی شہد کی طرح اس کی بے چین سماعتوں کے لیے اس کے لبوں سے نہ ٹپکی۔ اب تو وہ ایک تلخ سی بات کہہ رہا تھا، کیا کر رہی ہو ان تصویروں کو؟ دیکھ رہی ہوں، وہ دن تھے جب ہمارے درمیان محبت کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں تھی۔ یہ سب خواب کی باتیں ہیں جانیہ، یہ تم کہہ رہے ہو جگنو۔ محبت کو زندگی کہنے والے خواب سمجھ رہے ہیں، عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد یہ سب باتیں فضول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، فضول ہی تو ہو گئی تھی۔ تب ہی تو جگنو، آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکال دیا اور پھر بھول گئے۔ وہ جیسے خواب کسی کیفیت سے جاگی تھی۔ وہ البم بند کر کے رونے لگی اور پھر سب بند ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو میرا احساس نہیں رہا تھا جگنو، آپ کہتے تھے
دنیا کی ہر خوشی اور نعمت دے رہے ہو۔ پتہ نہیں آپ پیسہ کمانے کی دھن میں اتنا آگے کیوں نکل گئے تھے، یا اس لڑکی کے چکر میں کہ مجھے بھول ہی گئے۔ آپ نے محبت کو چھوڑ دیا تھا، محبت کے لیے، اپنی جانیہ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ محبت کرتے تھے تو میں تنگ آ جاتی تھی۔ آپ کہتے تھے محبت کے لیے عمر بھی کم ہے۔ پھر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں اور دھندوں میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اب آپ کو محبت کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ دکھ بھری سوچوں کے ساتھ سوچتی رہی اور دکھی ہوتی رہی۔ میں نے اس زندگی کے خواب نہیں دیکھے تھے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ گے تو میں آپ کو روک لیتی، پاکستان آ جاتی اور جگنوں۔ آپ کہتے تھے میں آپ سے لڑتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں؟ آپ مجھ سے دور ہو رہے تھے، آپ کے انداز بدل رہے تھے، آپ کی توجہ مجھ پر نہیں رہی تھی۔ میں چاہتی تھی آپ میرے پاس رہو، دور نہ بھاگو، مجھ پر اسی طرح توجہ دو جیسے پہلے دیتے تھے، مگر آپ اتنا ہی دور ہو رہے تھے۔ زندگی کا انداز آپ نے بدل لیا تھا اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ گزرے ہوئے 6 دن اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ اس کا گھر تھا، اس میں محبتیں تھیں۔ جگنو کے بہن بھائی ابھی اس سے محبت کرتے تھے۔ اسے محبتوں کا خوشگوار سفر اچھا لگتا تھا۔ جگنو جیسا خوبصورت اور چاہنے والا ہمسفر جو اس کے ساتھ تھا، جانیہ کو اس کے ساتھ ڈوبتے سورج کو دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ زندگی بہت اچھی تھی، ایک دوسرے کے لیے وہ وقت تھا اور محبت تھی۔ وہ اس کے سکھوں میں بھی شریک تھی اور اس کے دکھ درد کی ساتھی بھی تھی۔ جب دونوں مل کر بیٹھے تو دونوں کی دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ جانیہ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتا تھا اور جانیہ بہت محنت اور لگن کے ساتھ اس کے لیے کھانا بناتی تھی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ مگر پھر بھی اس نے جانیہ کو چھوڑ دیا، جیتے جی مار دیا۔ صرف اتنا ہی تو کہا ہے محبت تم سے، جذبات کی کوئی نمائش تو نہیں کی، محبت کے بدلے صرف محبت مانگی ہے، رشتے کی کوئی گزارش تو نہیں کی، چاہو تم بے شک بلا دینا ہمیں، دل سے سدا یاد رکھنے کی سفارش تو نہیں کی، خاموشی سے طوفان سہ لیتے ہیں جو، ان بادلوں نے اظہار کی بارش تو نہیں کی، تمہیں مانا ہے سچا پیار اپنا میری جان، اور تو کسی چیز کی خواہش تو نہیں کی۔ وہ زندہ اس کے نام پر بیٹھی تھی تو مرنا بھی اسی کے نام پر چاہتی تھی۔ وہ اسی کے نام سے بندھے رہنا چاہتی تھی، اس کے نام سے ہی اسے تحفظ حاصل تھا۔ وہ سہاگن تھی، اسی شرط پر تو وہ پاکستان آئی تھی کہ وہ اس کے نام کے ساتھ سے اپنا نام نہیں ہٹائے گا۔ اسی وعدے پر تو اس نے مما جانی یا حفصہ سے رابطہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ ایک لمحے میں یہ کچا بندھن توڑ دیتا۔ لیکن جانیہ کو اس بندھن کو قائم رکھنا تھا، مضبوط کرنا تھا، تو پھر وہ اپنا وعدہ کیسے توڑ ڈالتی؟ وہ عہد نبھانے والوں میں سے تھی، توڑنے والوں میں سے نہیں۔ وہ رشتے نبھانے جانتی تھی اور آج تک رشتے ہی تو نبھاتی چلی آ رہی تھی۔ کیسی تھی وہ لڑکی؟